یہ پہلے تو کسی سیاسی جماعت نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کبھی چیلنج نہیں کیا نا, کبھی کوئی فیصلہ تو دور کی بات ہے الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا. اس طرح نہ کریں. نہیں سر, آپ مکس کر رہے ہیں اپنی مرضی. میں آپ سے ایک سوال کروں پھر آپ جواب دیجئے. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. بلے کا نشان گیا ہے. میرا پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ میرے اداروں پہ آپ حملہ کر دیں. سر آپ یہ دو کیا کمپیئرنگ ٹو ڈیفرنٹ تھنگز. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے بلے کا نشان لیا جا رہا ہے تو یہ بھی میرے لیے خبر ہے, کیونکہ پھر یہ ایک جھاکا ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ انہیں انٹرا پارٹی الیکشن بھی صاف کرایا. مجھے بات تو کرنے دیں, میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں, میں مذمت بھی کرتا ہوں. یا مذمت بھی کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں چھینا جانا چاہیے پی ٹی آئی سے, ایم آئی رائٹ؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان نہیں چھینا جانا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, آج مہر بخاری نے جاوید لطیف کو سامنے بٹھا کر ایسے سوالات میں پھنسا دیا کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب نہ دے سکے اور چونکہ چنانچہ کے کرتے رہے. پھر مہر بخاری نے زبردستی پی ٹی آئی کے حق میں جواب لے لیے اور وہ خود ہی پھنس گئے. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جاوید لطیف صاحب, یہ بڑی ڈیمنگ رپورٹ ہے جمہوریت کے اور جمہوریت کی صحت کے حوالے سے, لیکن اس کے اندر بہت بڑا پرسہ آپ کی جماعت نے بحیثیت پی ڈی ایم کے اندر اس کو لیڈ کرتے ہوئے ڈالا ہے کہ جدھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہائیبرڈ سے جمہوریت کی طرف جایا جائے, اور 2023 کا سال جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ تھا. یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی درست ہے, مگر اگر تو صرف جمہوریت کی بات ہو تو نہ 2018 میں بہتر ہو رہا تھا نہ آج کوئی بہتر ہو رہا ہے. میں بالکل یہ ماننے کے لیے تیار ہوں, مگر کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں پوچھ سکوں کہ آج تک سہولت کاری اس کو کون دے رہا ہے اور کہاں سے لے رہے ہیں؟ فرمائی دیجیے گا, سہولت کاری آج کس کو دی جا رہی ہے؟ عمران خان کو. کمال ہے سر, ترازو کا جھکاؤ ابھی بھی ختم نہیں ہوا, بلہ ختم ہو گیا, جماعت ختم شروع ہو گئی. نہیں مہر, اس کی وجہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ 9-10 مئی کا واقعہ کرنے والے سپریم کورٹ پہ آپ لوگ حملہ آور ہوئے تو وہ چند عناصر تھے نا, پوری جماعت کو تو نہیں کہا. جو عناصر ہیں ان کے اوپر مقدمے ہوئے, وہ عدالتوں کا رخ کریں. مگر سر ہم تو ادھر بلہ چھننے کی بات کر رہے ہیں. آپ کو وہ درد بھول گیا ہے جب آپ سے شیر کا نشان چھنا تھا؟ گزارش اتنی ہے کہ کیا جب میرے سے شیر کا نشان چھینا گیا تھا, کیا اس طرح شور اٹھا تھا سوشل میڈیا پہ؟ تو میرے لیے کسی نے یہ بات کہی کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج یہ آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ اگر یہ بھی 3-4 سال جو ہیں اصل اچھی طرح چکی میں پسیں اور بعد میں آوازیں اٹھیں اور ان کو انصاف مل جائے تب صحیح ہے, مگر ایک دم انصاف نہ ملے. کیونکہ سر ریلیف ملتا ہے, آپ کہتے ہیں لاڈلے ہیں, ان سے بلہ چھن جاتا ہے, آپ کہتے ہیں ایسی کیا بات ہے؟ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, میں قطعاً نہیں چاہتا کہ جس طرح میرے سال 10-11 سال ہوا ہے کسی کے ساتھ 10-12 دن بھی ہو. تو آپ مذمت کر رہے ہیں. کیا میرا حق نہیں ہے؟ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں, ڈیمانڈ کرتا ہوں. آپ نے ٹرمپ کی مثال دی, مجھے یہ بتائیں کیپٹل ہل پر حملہ کرنے سے کیا وہاں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی. کیا وہاں سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانے والوں کے خلاف ایکشن نہیں ہوا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں ایک سیکنڈ سر, آپ نے ایک ہی سانس میں بہترین بات کی. آپ مذمت بھی کر رہے ہیں کہ بلے کا نشان نہیں چھینا جانا چاہیے پی ٹی آئی سے, ایم آئی رائٹ؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت سے بلے کا نشان نہیں چھینا جانا چاہیے, مگر آپ کا آئین قانون اگر آپ کو کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح ہوں گے, اس پروسیس کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا تو اس کو بیس بنا کے کوئی فیصلہ آتا ہے تو آپ اس کو کس طرح غلط کہہ سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ پہلے تو کسی سیاسی جماعت نے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کبھی چیلنج نہیں کیا نا, کبھی کوئی فیصلہ تو دور کی بات ہے الیکشن کمیشن نے چیلنج نہیں کیا. اس طرح نہ کریں. نہیں سر, آپ مکس کر رہے ہیں. اپنی مرضی. میں آپ سے ایک سوال کروں پھر آپ جواب دیجئے. ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ. بلے کا نشان گیا ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے ٹرمپ کے خلاف ایکشن نہیں ہوا؟ میرا پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ میرے اداروں پہ آپ حملہ کر دیں. سر آپ یہ دو کیا کمپیئرنگ ٹو ڈیفرنٹ تھنگز. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی وجہ سے بلے کا نشان لیا جا رہا ہے تو یہ بھی میرے لیے خبر ہے, کیونکہ پھر یہ ایک جھاکا ہے اور آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے کہ انہیں انٹرا پارٹی الیکشن بھی صاف کرایا. ایک ریزن ڈھونڈا جا رہا ہے. آپ مکس کر رہے ہیں. میں سمجھا نہیں پا رہا. آپ ابھی 9 مئی کو چھوڑ دیں, اس کے اوپر تو انکنڈیشنل ریڈ لائن مان لیتا ہوں. ہم کلیئر ہیں. مجھے بات تو کرنے دیں, میں اپنی غلطی مان لیتا ہوں. سمجھانے میں مجھے غلطی ہو رہی ہے, میں سمجھا دیتا ہوں دوبارہ سے, وضاحت کر دیتا ہوں دوبارہ سے. آپ کہہ رہے ہیں بلے کا نشان, میں کہتا ہوں بلے کا نشان کسی سے واپس نہیں لیا جانا چاہیے, مگر کیا آپ کا آئین قانون اگر آپ کو کہتا ہے
کہ انٹرا پارٹی الیکشن اس طرح ہوں گے، اس پروسیس کو کوئی اڈاپٹ نہیں کرتا، تو اس بنیاد پہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے جس طرح بلے کا فیصلہ ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ ایک سوال کر لوں اب میں، ایک سوال کرنے کی جسارت کا گستاخی کر لوں سر، ایک سوال سر، ادھر کسی مائی کے لال کو نہیں پتا کہ پی ایم ایل این کا انٹرا پارٹی الیکشن کدھر ہوا ہے، کب ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ادھر کسی بڑے سے بڑے راکٹ سائنٹسٹ کو نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کا کیسے ہوا ہے، بلکہ لطیف کھوسا اب کیونکہ پی 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 چھوڑ کے آ گئے، اب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ بند کمرے میں پیپر بھر کے بھیج دیتا تھا، اور آپ سب کی قیادتیں جو ہے وداؤٹ اینی کانٹیسٹ، وداؤٹ اینی کمپٹیشن، بلا مقابلہ قیادت آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، آپ جو نشاندہی کر رہے ہیں دیگر جماعتوں کی، کیا دیگر جماعتوں میں کوئی ایسی لیڈرشپ آپ بتا سکیں گے کسی جماعت کی لیڈرشپ کو تحت نااہل کر دیا گیا ہو؟ یہ ٹٹ فور ٹیٹ کیا ہو آپ رہا یہ ہے؟ بتا سکتے میاں ہیں؟ صاحب کے الفاظ ہیں، میرے نہیں ہیں سر، یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہی ہو رہا ہے۔ میں قطعاً یہ کہنے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہ جسٹیفیکیشن ہے۔ کیا اس سے پر بحث ہو رہی ہے کہ القادر ٹرسٹ کو کتنی زمین چلی گئی؟ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے کتنے قرضے لیے اور لگے کہاں؟ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں اس کو تنہا کر دیا گیا؟ کیا اس پہ بات ہو رہی ہے کہ 9-10 مئی کو میں ایک سیکنڈ اپیز کرنے کے لیے کھول دوں آپ لوگوں کے لیے؟ میرے سوال کا جواب دیجئے سر، یہ نہیں ہو سکتا سوال چنا جواب گندم ہو۔ اگر میں نے آج کے ٹاپکس کی بات کرنی ہے، پولیس اہلکاروں کی جانب سے اگر پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہراساں کیا جائے، اغوا کیا جائے، یا کاغذات چھن جائیں، 600 سے زائد ان کے ریجیکٹ ہو جائیں، جانچ پڑتال کے مرحلے سے آگے نہ جا سکیں، مسترد کر دیے جائیں، آئندہ ماہ غلط ہے۔ اچھا یہ سر آج عدالت میں لطیف کھوسا نے بتایا 600 سے زائد ان کے کاغذات نامزدگی، 600 کی یہ فگر آپ کی غلط ہے، میری نہیں ہے، لطیف میں کھوسا آپ صاحب کو کی عرض ہے۔ کرتا ہوں۔ لطیف کھوسا صاحب پھر جو کہتے ہیں وہ حدیث تو نہیں کہہ رہے کہ آپ اس کو کوٹ کریں، ان کی جماعت کے نمبر آپ بتا دیں، انویسٹیگیشن کوئی ہے تو وہ بتائیں، لطیف کھوسا کو کوٹ کر کے سر آپ ان کی جماعت کے بتا دیں، آج کل وہ میں بتاتا ہوں 2434 کے قریب انہوں نے پیپر فائل کیے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے، آج تک جتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں وہ ہیں 12%، اور 2013 میں یہ 14% کینسل ہوئے تھے۔ مسئلہ 12 اور 14% کا نہیں ہے، مسئلہ ہے کہ 14 اور 12% کے اندر اکثریتی کس کے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا ایک جماعت کے 80-90% ریجیکٹ ہو جائیں، دوسرے کے 10% ریجیکٹ ہوں، اور آپ کے بات میرا سوال سن لیں سر، سوال سن لیں۔ آئندہ ماہ جو ہونے والے انتخابات ہیں، 4 ہفتے رہ گئے، غیر جمہوری تماشے کے اندر یہ تبدیل ہو گئے، یہ آزاد امیدواروں کا، آزاد اینالسٹ کا کہنا ہے، جن کو پل ڈیٹ کہہ رہی ہے، ان کی آوازیں بھی دبائی جا رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہی۔ کیا یہ مناسب ہوگا کہ آپ کسی کی بلا وجہ پیپر ریجیکٹ کر دیں کہ میرے پہ کوئی چیلنج کرتا ہے تو کر لے، مگر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جب مہر بخاری نے کہا کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننے پر اس کی مذمت ہونی چاہیے، تو اس پر پہلے تو جوید لطیف چونکہ چنانچہ کرتے رہے اور بات کو بدلنے لگے، لیکن جب مہر بخاری نے اصرار کیا تو انہوں نے بلہ چھیننے پر مذمت اور کہا کہ سب کو انتخابی نشان ملنا چاہیے، لیکن چونکہ پی ٹی آئی پر 9 مئی کا الزام لگایا جاتا ہے اسی لیے انہیں بلہ نہیں دیا جا رہا۔ تو اس پر مہر بخاری نے کہا کہ آپ ایک وجہ بتائیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن صحیح نہ ہونے پر بلے کا نشان نہیں مل رہا، اور دوسری طرف 9 مئی کا واقعہ ہے۔ ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے بہترین الیکشنز تھے، کیونکہ اس میں ایک عام سے کارکن کو پی ٹی آئی کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ پی ٹی آئی نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جمہوریت کی مثال قائم کی ہے۔ 9 مئی کی آڑ میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے، اور 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے جو زبردستی پی ٹی آئی پر ڈالا جا رہا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے نواز شریف لاڈلے کو اس ملک پر مسلط کیا جا سکے۔ اب چونکہ عوام عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے اور عمران خان کو ہی وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو 9 مئی کے واقعے میں یا انٹرا پارٹی الیکشنز میں الجھا کر نکر میں لگا کر نواز شریف لاڈلے کو اس ملک پر مسلط کیا جائے، کیونکہ ناظرین جب تک پی ٹی آئی کا بلہ بیلٹ پیپر پر موجود رہے گا انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ نواز شریف کو کوئی بھی ووٹ نہیں ڈالے گا۔ جب نواز شریف اور ان کے سہولتکاروں کے سارے حربے ناکام ہو گئے اور وہ کسی بھی طریقے سے عوام میں عمران خان کے لیے جوش و جذبے کو کم نہیں کر سکے، تو انہوں نے ایک سازش کی کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ لیکن پی ٹی آئی کے امیدواروں کو توڑنے کے باوجود پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور اس سازش میں ناکامی کے بعد انہوں نے ایک اور چال چلی کہ کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ چھین لیا جائے تاکہ بھولی بھالی عوام کو گمراہ کیا جائے۔ وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، انہیں بلے کا نشان پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ اسی کشمکش میں کسی اور امیدوار کو ووٹ ڈال دیں گے۔ انشاءاللہ ان کی یہ سازش بھی جلد ہی ناکام ہو جائے گی۔ انشاءاللہ عمران خان کو جلد ہی بلے کا نشان واپس مل جائے گا، لیکن اگر عمران خان کو بلے کا نشان نہ بھی واپس ملا تو عمران خان نے عوام کو اتنا باشعور بنا دیا ہے کہ وہ جس بھی امیدوار کو منتخب کریں گے عوام اسی کو ووٹ ڈالے گی۔ ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔
اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔